السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ لوگوں کو بتلا دیں گے اسیب کو اتارنے کا طریقہ، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسیب دو علاج بتلائے ہیں، یعنی جب آپ کو اسیب خواب میں نظر آئے یا اسیب کا خواب میں جمع کرنا، اس کا علاج بھی بتلایا ہم لوگوں نے، اور آج ہم اس کا اتارنے کا طریقہ بھی بتلا دیں گے، کیونکہ بعض موقع پر عامل کو اسیب کی اتارنے میں دیر لگتی ہے، مگر جو سفلی گر ہو یا سحر کرنے والا ہو، یعنی بلیک میجک کرنے والا ہو، کیونکہ وہ تو اسلام میں حرام ہے ہی، اب کوئی کرتا ہے تو اس کو اپنی ایمان کی فکر نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے، وہ چند منٹوں میں وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سفلی گر ہو یا سحر کرنے والا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کچھ کیا کہ خبیث روحوں کو، خبیث موکلات یا خبیث جنات کو تابع کر لیتا ہے، اصل میں وہ ان کا تابع ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ گندے کام کرتا ہے، بیت الخلاء میں اور نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی اور ناپاک وغیرہ رہنا، اور وہ کیا کرتے ہیں، اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی مرد یا عورت کے اوپر اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جب علاج کے لیے بلایا جاتا ہے تو منہ مانگے پیسے ملتے ہیں اور مریض بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمینہ پن جو ہے، کمینے ہی لوگ کیا کرتے ہیں، مگر آپ نہ ان کے پیچھے پڑے اور نہ اپنے کو کمزور جانے۔ نقش آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے یہ آیت لکھے اور نقش کو ایک صاف بوتل میں ڈال کر بارش کا پانی جمع کرنا ہے اور اس میں ڈالنا ہے۔ جب یہ نقش لکھیں گے، اس کے نیچے آپ کو آیت مبارکہ قرآن کی لکھنی ہے۔ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هو بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لقد علموا لمن اشترى له وما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اس آیت مبارک کو اس نقش کے لیے لکھنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کام، جب بھی اگر آپ عامل ہیں تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی مریض آ جائے تو آپ کو بیری کے پتے لینے ہیں، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پھر صرف پانی لینا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس موجود ہے بیری کے صاف پتے تو ان کو 7 عدد لینا ہے اور ان کو باریک پیسنا ہے۔ جب ان کو پیسو گے تو اس نقش کا جو آپ نے بارش کے پانی میں ڈالا اور آیت مبارکہ، اس کو اس میں سے تھوڑا پانی ڈالنا ہے بیری کے پتوں میں، اور پھر جب اس کو آپ لیں گے، پھر اس بیری کی ٹہنی جو ہوتی ہے اس کے اوپر اس میں یعنی ملانا ہے پانی اور پتوں پر، کیا پڑھنا ہے، 3 بار درود شفا پڑھنا ہے، اور پھر 1 بار الحمد شریف، 1 بار آیت الکرسی، اور 3 بار 4 قل پڑھنا ہے، اور لکڑی سے ہلاتا رہے یہاں تک کہ پتے اور پانی ایک ہو جائے۔ اس میں سے 3 گھونٹ بسم اللہ شریف پڑھ کر مریض کو پلائے، باقی پانی کو ایک کورے گڑھے میں ڈال دے اور تازہ پانی سے گھڑا بھر دے، اور پہلے گھڑا بروا کے رکھ دے۔ اس کے بعد مریض یا مریضہ یا خود کیا مریض ہے یا مریضہ ہے خود، یعنی خود اپنا علاج کرتے ہیں، تو آپ کو بیت الخلاء میں جا کر استنجا کرنا ہے، پھر ایک بڑے ٹب میں بٹھا کر غسل کرائے، یا خود غسل کرے یا مریض خود غسل کرے، اس طرح کی کوئی قطرہ اس کا زمین پہ نہ گرے، بدن پوچھ کر کپڑا دوسرے پہن کر ٹب سے باہر آئے اور با احتیاط اس ٹب کے پانی کو اسی گڑھے میں بھر کر جنگل یا دریا کے کنارے دفن کرا دے۔ اگر گھر کی زمین کچی ہو تو گڑھا کو کھود کر اسی گڑھے میں بیٹھ کر غسل کرے، اور مٹی ڈال کر اس کو مٹی کے نیچے کر دے، تو انشاءاللہ تعالی ایک بار کے غسل میں مریض کے اوپر یہ جو اثر ہوگا یہ ختم زائل ہو جائے گا، مگر بہتر ہے کہ عمل 3 یوم کرے کہ کامل شفا حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔